سیدنا کریم صلی اللہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ. کہ محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ادب بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ جتنا پیار ہو، جتنی محبت ہو، اس کا اتنا ہی ادب کیا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مصطفیٰ کا کس طرح ادب کیا؟ حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب، کسی نے حضرت عباس سے پوچھا ایما اکبر منکا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، کسی نے پوچھا عباس یہ تو بتاؤ کہ آپ بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ ایما اکبر منکا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بڑے ہو یا مصطفیٰ بڑے ہیں. اب ادب بتا رہا ہوں، ادب کہتے کسے ہیں؟ ادب کس چیز کا نام ہے؟ پیار کے دعوے سبھی کرتے ہیں، محبت سبھی کرتے ہیں. ادب نہ ہو، وہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والوں، ادب نہ ہو مصطفیٰ کا سینے میں، تو پیار کس کام کا، محبت کس کام کی؟ ادب یہ ہے جو صحابہ نے کر کے مصطفیٰ کا ادب کر کے ہمیں بتایا. حضرت عباس سے کسی نے پوچھا ایما اکبر منکا و ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عباس بتاؤ آپ بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ تو قربان جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، آپ فرماتے ہوا اکبر منی وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ. کہتے ہیں سنو، بڑے تو حضور ہی ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ، لیکن پہلے میں حضور سے پیدا ہو گیا تھا. یہ ادب کا تقاضا، یہ دیکھو ادب کا سلیقہ، عشق کا سلیقہ. کہا بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تے پیدا پہلے ہو گیا تھا. وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ، حضور سے پہلے پیدا. وہ ایمیں میں پہلے پیدا ہو گیا تھا، بڑے تھے حضور. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. محبت کی ایک نشانی، اور محبت کی دوسری نشانی پتہ کیا ہے؟ شدت دیدار. عاشق اپنے محبوب کا دیدار مانگتا ہے. عاشق کا دل کرتا ہے کہ چہرہ یار آنکھوں کے سامنے ہو، سو بہانے کرتا ہے، ہزاروں جتن جتاتا ہے صرف دیدار یار کی خاطر. محب تڑپتا ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہو کہ دیدار یار ہو جائے. محبت کی یہ دوسری نشانی ہے، محبت کی یہ دوسری نشانی ہے کہ دیدار عاشق دیدار یار مانگتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اب آپ احباب نے دیکھنا ہے یار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا انداز محبت کیا تھا. بخاری کی حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کی گلی میں گھوم رہے ہیں، بے وقت ٹائم بھی نہیں ہے، حضور کے آرام فرمانے کا وقت ہے. تو حضور کے دروازے کے سامنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھوم رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے پوچھا فاروق اعظم کس چیز نے آپ کو ادھر کھڑا کیا؟ آپ کے حضور کی گلی میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ مصطفیٰ کے در کے سامنے کیوں گھوم رہے ہو؟ حالانکہ وقت بھی نہیں ملاقات کا حضور کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے کا وقت ہے. اب دیکھو یار عاشق
کی بات ہے، اور اگر کوئی سامنے ہو نا سننے والا اور اس کے سینے میں عشق ہو تو وہ اس بات کو سمجھے گا. عاشقوں کی بات عاشقوں کو سمجھ آئے گی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی گلی میں ہے. پوچھنے والے صدیق اکبر پوچھا کہ فاروق اعظم ادھر کیوں؟ کہا یار کچھ نہ پوچھ ابو بکر، کافی دنوں سے گھر میں فاقہ تھا، کئی دنوں سے گھر میں فاقہ تھا، بھوک کی تڑپ کی وجہ سے بھوکا تھا، بھوک کی وجہ سے تڑپا، اور اس تڑپ کی وجہ سے محبوب کی گلی میں آ گیا. کئی دنوں سے گھر میں فاقہ تھا اور بھوک کی وجہ سے محبوب کی گلی میں آیا ہوں. اور یار یہ تو بتاؤ ادھر کون سا تنور لگا ہوا تھا؟ حضور کی گلی میں کون سا ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا؟ اور کون سا ادھر ڈھابا یا ہوٹل بنا ہوا تھا جہاں کھانا کھا کر اپنی بھوک مٹا لیتے؟ ادھر تو خود کھجوروں سے گزارے ہو رہے ہیں، کھجور کے ساتھ سحری، کھجور کے ساتھ افطاری، کھجوروں کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے، اور محبوب کی گلی میں آگے بھوک لگی ہے. یار بہانا چاہیے صرف دیدار یار کی خاطر. کہا ابو بکر میں تو بھوک کی وجہ سے آیا ہوں، اور تو بتا تو مصطفیٰ کی گلی میں کیا کر رہا ہے؟ کہا فاروق اعظم یار کچھ نہ پوچھ، میرا بھی یہی حال ہے، مجھے بھی بھوک نے ستایا تو محبوب کی گلی میں آ گیا ہوں. یہ عاشقوں کی بات ہے. عاشق ہی سمجھیں گے کہ جس شخص سے انسان پیار کرتا ہو نا اس کا چہرہ سامنے آ جائے تو انسان بھوک پیاس کو بھول جاتا ہے. صحابہ کا بھی یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا طریقہ تھا، اور ان کا ایمان تھا، عقیدہ تھا کہ جب بھوک لگے تو دیدار یار کر لو. مصطفیٰ کی وہ شرابی آنکھوں سے جام میں محبت کا پی لو، حضور کی وہ شرابی آنکھوں سے جام میں عشق پی لو، اور جام میں عشق پی کے اپنی وہ فرقتوں کی پیاس کو بجھا لو، وہ فرقتوں کی پیاس اور بھوک کو بجھا لو. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو بھوک لگا کرتی تو درے یار پہ آ جاتے تھے. اتنی بات ہو رہی تو میرا محبوب بھی باہر نکل آئے. میرے نبی فرمانے لگے غلامو ادھر کیا کر رہے ہو؟ سونا کچھ بھی نہیں، صرف آپ کے دیدار کرنے کو جی چاہ تو آپ کی گلی میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، دوسرے میں سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا. یہ ہے عشق. اور میرا بھائی دلوں تو دلوں کی راہ ہوتی ہے. عشق کر کے تو دیکھ، وہ اپنے دل سے غفلت کے پردے اٹھا کر دیکھ، نفرت کے حجاب اٹھا کر دیکھ، صدقے دل سے پکار کے دیکھ، پھر دیکھ کس طرح ہوتے ہیں وہ کس طرح چھوڑتے ہیں. دلوں کو دلوں کی راہ ہوتی ہے. محبوب باہر تشریف لے آئے، فرمایا کس لیے آئے ہو؟ سونا بس جی کا کیا آپ کا دیدار کرنے کے لیے. آگے آگے میرے محبوب نے ہاتھ پکڑا اور ماننے لگے غلاموں جس چیز نے تم لوگوں کو یہاں تک لے آئی ہے نا وہی چیز مجھے گھر سے باہر لے آئی ہے، یعنی کہ بھوک. میرے گھر میں بھی کئی دنوں سے فاقے ہیں. میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑا، کسی صحابی کے دروازے پہ چلے گئے، فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، مجھے بھی دے دو پکا کے، میرے صحابہ کو بھی دو. یہ محبت کا انداز ہوتا ہے، عشق کا انداز ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے، پیاس مٹانے کے لیے مصطفیٰ کے گھروں دیواروں کی زیارت کیا کرتے تھے. اکیلا دیکھتے نہیں تھے، اکیلا تکتے نہیں تھے، پھر بیان بھی کرتے تھے کہ مصطفیٰ کس طرح کے لگ رہے ہیں، حضور کس طرح کے لگ رہے ہیں. یہ بیان بھی کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں. اور میرا بھائی ان چیزوں کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندنی رات ہے، آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا داڑھی دار جبہ پہنا ہوا ہے. چاندنی رات میں حضرت جابر فرماتے میں آیا حضور کے دیدار کے لیے. پہلے دیدار کیا، پھر بتایا صحابہ کو
اب یہ بات مجھے بتائیں، ان چیزوں کو ہم کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ نماز تو گئی نماز کے باب میں، روزہ کیا روزے کے باب میں، زکوٰۃ حج کے باب میں، اوامر و نواہی کے احکام شریعت کے باب میں، حلال حرام کے باب میں. اور یہ سلیقہ، یہ عشق اس کھاتے میں ڈالو گے، یہی تو باتیں ہضم نہیں ہوتی. جی نماز کی بات کریں، اور جنہ عشق کی نماز نہ نیتی ہوئے ان کو یہ نمازیں فائدہ نہیں دیں گی. نماز عشق بھی مصلی محبت پہ کھڑا ہو، پھر تجھے یہ نماز فائدہ دے گی. محبوب کو تکتے اور محبوب کی وہ زلفوں کا کنڈلوں کا بھی ذکر کیا کرتے، محبوب کے چہرے کا بھی ذکر کیا کرتے صحابہ. آج ان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی. حضرت جعفر فرماتے ہیں چاندنی رات حضور کے سینہ اطہر کے اوپر، جسم اطہر کے اوپر سورخ رنگ کا داڑھی دار جبہ، کہتے کبھی چاند کو دیکھو کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھو. اور صحابہ نے تو یہاں تک کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یہ تو شکر کرتے ہیں صحابہ 1450 سال پہلے کے بعد کے آگے. اگر آج کا کوئی سنی کہتا تو شرک اور بدعت اور کفر کے فتوے لگ جانے تھے. سنو، عشق کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں احسن منک لم ترقت عینی. سونا، زندگی گزر گئی، ان آنکھوں نے آپ سے ایسا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں، اے آپ جیسا سونا دیکھا ہی کوئی نہیں. اجمل منک لم تلد النساء، دیکھتے کیسے آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں. یہ انداز محبت. عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اور کبھی محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف ہو جائے نا تو گلا شکوہ نہیں کیا کرتے. اگر آزمائش آ جائے نا تو صبر شکر کرو، شکر کیا کرو. بلکہ کیوں؟ تم عشق کے اندر جس قدر مضبوط ہو گے نا، تمہارے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں گی. جتنا تم اللہ سے پیار کرو گے، اللہ اتنی تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کرے گا. اللہ اپنے محبوب بندوں کے علاوہ کسی کو آزماتا نہیں. عشق ہو اور آزمائش نہ ہو، اور میرا بھائی وہ عشق نہیں پھر دل لگی ہوتی ہے. محبت اور آزمائش نہ ہے. محبوب اپنے عاشقوں کو آزماتا ہے، بڑے بڑے ہلے کر کے آزماتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا، تو شیدانہ بھی ساتھ تھوڑا سا لے لیا، تھوڑی سی کھجوریں لے لی، پانی لے لیا. پیدل سفر کرنا ہے، بھوک لگے گی کھا لوں گا. ایک مقام ایسا آیا، وقت ایسا آیا، وہ کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، توشہ دان ختم ہو گیا. آپ فرماتے میں جنگل میں چلا گیا. اب جنگل کا رستہ ہے، آدھا جنگل آگے آدھا پیچھے، قریب بستی بھی کوئی نہیں، کھانے کو پاس بھی کچھ نہیں. بھوک کی وجہ سے نڈہال ہو گیا، اب چلا بھی نہیں جا رہا. عشق، آزمائش، محبت اور آزمائش نہ ہو پھر وہ محبت نہیں دل لگی ہے. وہ کہتے ہیں نا زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے دل لگی نہیں. عشق تڑپ لے گئی، آدھا رستہ آگے ہے جنگل آدھا پیچھے، قریب بستی بھی کوئی نہیں، کھانے کو سامان بھی ختم ہو گیا، بھوک کی وجہ سے نڈال ہو گئے. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. جب ٹیک لگائی نا تو دل میں خیال آیا ذوالنون مصری سامان تو ختم ہو گیا، توشہ دانہ تو ختم ہو گیا، پاس کچھ نہیں، پاس کچھ نہیں. تو حج کے لیے جا رہا تھا، مجھے نہیں امید کہ زندہ پہنچے گا ادھر، اب تیرا راستے میں انتقال ہو جانا. کہتے مایوس ہو گیا. دل میں خیال آیا، جب یہ سوچا نا تو کانوں میں آواز پڑی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، کوئی شخص چیخ کے کہہ رہا مالک اگر تو میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. کوئی چیخ کے کہہ رہا ہے، ساتھ میں رو رہا ہے اور کہہ رہا مولا اگر تو میرے دکھ میں راضی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں کہ تو میرے دکھ میں راضی ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سو
بخشا راضی رہن پیارے جیب سونا میرے دکھ وچ راضی کہتے ہیں نا کہ سکھ نہ تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے کہنے والا کہہ رہا مالک تو میرے اگر دکھ میں راضی ہے تو مجھے سکھ کی ضرورت نہیں ساتھ میں رو رہے حضرت ذوالنور مصری کہتے ہیں کہ میرے اس آواز نے مجھے تڑپا دیا میں آواز سنتے سنتے ڈھونڈوں تو صحیح اور مجھ سے زیادہ بھی کوئی پریشان جنگل میں بیٹھا مجھ سے زیادہ بھی کوئی تکلیف میں بیٹھا حضرت ذوالنور مصری کہتے ہیں میں آواز کو فالو کرتے کرتے شخص تک پہنچ گیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل شخص سفید داڑھی سفید بال چہرے سے نورانیت جھلک رہی ہے نور کا مرکز بنا ہوا چہرہ اور رو رو کے کہہ رہا مولا میرے دکھ میں تو راضی ہے میں اس بات پہ راضی ہوں کہ تو میرے دکھ پہ راضی ہے کہتے جب میرے اوپر نظر پڑی نا تو کہتے ذوالنور مصری آ گئے ہو کہتے ذوالنور مصری کہتے میں بڑا پریشان ہوا حیران ہو گیا کہ جنگل میں شخص ملا ہے پہلے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی میں اسے نہیں جانتا مجھے نہیں جانتا میرا نام اسے کسی نے بتا دیا کہتے ذہن میں یہ خیال آ رہا تو بزرگ کہتے ہیں ذوالنور مصری پریشان کیوں کہ مجھے تیرا نام کس نے بتایا پہلے یہ بتا کھائے گا کیا بھوک لگی ہے سفر پہ جا رہا ہے تو شادان ختم ہو گیا یار پریشان کیوں ہوتا ہے تو بتا تو صحیح کھانا کیا حضرت ذوالنور مصری کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کے پاس تو کچھ پڑا ہی نہیں کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے کوئی کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے مجھے پوچھ رہا کھانا کیا آپ فرماتے ہیں کہ بزرگ مسکرائے فرمانے لگے ذوالنور مصری دیکھتا کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے وہ بیٹھ ہی یار چلو میں تجھے کھلاتا ہوں کہتے ایسے بزرگوں نے ہوا میں ہاتھ لہرایا ہاتھ میں تھال رنگ برنگ کھانے پڑے ہوئے ہیں کہتے مجھے انہوں نے پیش کیا میں کھانے لگا کہتے وہ لذت وہ مزہ ان کھانوں میں ایسا تھا زندگی گزر گئی کبھی ایسی لذت پائی نہیں کسی کھانے میں کسی کھانے میں ایسا مزہ دیکھا ہی نہیں وہ مزہ عجیب سا مزہ تھا عجیب سی کیفیت تھی کہتے میں کھانا کھا رہا ہوں تو مجھے وہ بزرگ کہتے ذوالنور مصری یار میرا ایک کام کرے گا کہتے میں نے بزرگوں سے کہا بتاؤ کیا کام ہے میں کروں گا آپ کا وہ کام بزرگ کہنے لگے کبھی تھوڑی دیر بعد میرا انتقال ہو جانا ہے یار مجھے دفن کر جانا کفن دے کے نا مجھے ادھر دفن کر جانا اور حج سے جب واپس آؤ نا اور فلاں علاقے میں چلے جانا فلاں مجلس لگی ہوگی اس کے اندر ایک فلاں نام کا بندہ بیٹھا ہوگا وہ میرا بیٹا ہے اسے جا کے میری موت کی خبر دے دینا حضرت ذوالنور مصری کہتے میں بڑا پریشان ہوا یا صحیح سلامت بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور مجھے اپنی موت کی خبریں دے رہا مجھ سے پیغام پہنچا رہا کہتے ہیں کہ میں کھانا کھانے لگ گیا کھانا کھاتے کھاتے ادھر کھانا ختم ہوا ادھر بزرگوں کا انتقال ہو گیا روح پرواز کر گئی کہتے میں نے غسل دیا غسل دینے کے بعد کفن دفن کا اہتمام کیا کفن دے کے دفن کر کے چلا گیا حج کیا حج سے واپس آیا اس علاقے میں چلا گیا جس کا انہوں نے نام لیا تھا جب علاقے میں گیا مجلس لگی ہوئی ہے اسی طرح نام جو شخص کا دیا تھا اس نے بتایا تھا کہتے میں نے جا کے کہا السلام علیکم میں نے سلام عرض کیا آگے سے ان کے بیٹے نے جواب دیا وعلیکم السلام یا قاصد الابی میرے باپ کی موت کا پیغام لے کے آنے والے اللہ تجھے بھی سلامت رکھے میرے باپ کا پیغام لانے والے خدا تجھے بھی سلامت رکھے آپ فرماتے میں اور پریشان ہو گیا وہ باپ کو تو ملا تھا انہوں نے تو حیران کیا بیٹے نے آج اس سے زیادہ حیران کر دیا ان کو کیسے پتا میں اس کے باپ کا پیغام لے کے آیا ہوں تو انہوں نے پتا کیا کہا اس بیٹے نے کہا ذوالنور مصری میرا باپ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں تھا عشق کرتا تھا حضور سے عشق کرتا تھا اللہ سے عشق کرتا تھا اور جو ان سے پیار کرتا ہے نا جو ان سے عشق کرتا ہے تو پھر ان کو وہ ویسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے آپ تم کو جنگل میں چھوڑ آئے تھے نا وہ محبوب کو اپنے عاشقوں کا خیال ہوتا ہے پھر وہ ان کو اٹھا لاتے ہیں پھر وہ روڑ کے ان کے درباروں پہ لگ جاتی ہیں ان کے مزاروں پر رون کے لگ جاتی ہیں حضرت خواجہ
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب میں بات جو عشق کی چھڑی ہے تو پھر داستان تو چھڑے بھی نہ لمبی ہوگی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بہنا ان کے بزرگ پیر و مرشد بابا فرید کوٹ مٹھن والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے ایک دن پوچھتے نظام الدین بتا محب بننا یا محبوب، کوئی عاشق بننا یا معشوق، محب بننا یا، میں آج کل کے عاشقوں کی بات نہیں کر رہا، آج کل کے محبوں کی بات نہیں کر رہا، آج کل کے محبوبوں کی بات نہیں کر رہا، اور نظام الدین اولیاء کی بات کر رہا ہوں۔ جے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف حضور دی باواں، اوش میرے دی بن جائے جتی پیری محبوب دے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی او سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدا شالا ماہی مل جائے تے میں رو رو حال سناواں۔ آپ فرماتے بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو، محب یا محبوب؟ حضور اجازت ہو تو والدہ سے پوچھ لوں؟ ہاں پوچھ لینا، کوئی بات نہیں، پوچھنا۔ ساری رات پیر و مرشد کی خدمت کی، صبح ہوئی اجازت لی، چل دیے، رستے میں ایک بزرگ مل گئے اور رستے میں ایک بزرگ بیٹھا تھے، کہتا تھا نظام الدین محب بننا ہی محبوب، بڑا پریشان ہو گیا یار یہ تو رات کی بات ہے، میرے اور میرے مرشد کے درمیان کی بات ہے، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا، ان بزرگوں کو کیسے پتا چلا؟ عرض کرتے حضور آپ بتا دیں محب بنوں یا محبوب؟ فرمایا نہیں والدہ سے پوچھنے جا رہے ہو نا، والدہ سے پوچھ کے آؤ، جو وہ بتا دے گی تو ٹھیک ہے، نہ بتائے گی تو پھر میرے پاس آ جانا، میں پھر بتاؤں گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں حیران ہو گیا، حیرانگی کے عالم میں چل دیا، چلتے چلتے گھر آ گیا، والدہ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور سارا معاملہ عرض کر دیا، جو شروع سے لے کر پیر و مرشد نے جو پوچھا، راستے میں جو بزرگ ملے، سارا معاملہ عرض کر دیا اور کہا اماں جان آپ بتائیں اب کیا پڑھوں؟ تو اماں حضور نے فرمانے لگی بیٹا وہ راستے میں جو بزرگ ملے تھے نا ان سے پوچھنا جا کے، اور راستے میں جو بزرگ ملے تھے ان سے پوچھنا، وہ بہتر بتائیں گے۔ ساری رات والدہ کی خدمت کی، صبح ہوئی اجازت لی، آگے اسی جگہ پہ آگے جس جگہ وہ بزرگ ملے تھے، آگے پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے، ادھر بزرگ کوئی نہ، لوگوں سے پوچھا کل ادھر بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر کل ایک حسین و جمیل سفید داڑھی والے سفید بالوں والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہاں چلے گئے؟ لوگ ان کو دیوانہ کہا کرتے تھے، مجنوں کہا کرتے تھے، وہ تو مجنوں تھا، عاشق تھا، نہ جانے کون سی باتیں کیا کرتا تھا، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، کون سی باتیں کرتا تھا، عاشق تھا۔ اچھا کہاں گیا؟ کہ رات اس کا انتقال ہو گیا، رات اس کا وصال ہو گیا، وہ فلاں فلاں روڑی کے اوپر پڑا ہوا ہے، جا چلے جاؤ، کوڑے دان کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں حیرانگی کا عالم ہی نہ رہا، اور یار اتنا بڑا بزرگ، لوگوں نے اس کے ساتھ کیا حال کیا ہے، جا کے اس کی قبر کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کے، اس کے جسم کے اوپر کھڑے ہو کے، جسم کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے اور میرے مرشد کے درمیان کی باتیں جاننے والے، اتنی خبر نہیں تھی تجھے رات تیرا انتقال ہو جانا ہے، اور مجھ سے وعدہ بھی کر دیا کہ اماں بتا دے گی تو ٹھیک ہے، نہ بتائے گی تو میرے پاس آ جانا، میں بتاؤں گا۔ اماں نے تو بتایا نہیں، اب وعدہ کون پورا کرے گا؟ اتنی بات کرنی تھی، وہ بزرگ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے نظام الدین وعدہ کیا تھا تو پورا بھی کریں گے، وعدہ کیا تھا نا تو پورا بھی کریں گے، اور جا محبوب بڑھ جانا، محبوب بڑھ جانا۔ کوئی عاشقوں کے ساتھ لوگ یہ سلوک کرتے ان کو کفن بھی نہیں دیتے، میں عشق کے دعوے کیا کرتا تھا، لوگوں کو عشق کی باتیں سمجھ نہیں آتی، لوگوں نے تو کیسے جیسے آدمی کو بھی مجنون کہہ دیا، پتھر مارتے تھے، لوگوں کو عشق کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ محبوب بڑھ جانا، تیری قبر کے اوپر میلے لگے رہیں گے۔